الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کتاب سب نے لے لی ہے؟ جی الحمدللہ۔ آج ہم بک 2 کا آغاز کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے دو انجینئرز حضرات کیا کریں، کوئی بات نہیں، آپ بول دیں گے ہل رہے ہیں کس کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر بک 2 کا۔ تو بک 1 الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، لیکن بک 2 کی طرف جانے سے پہلے آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کے اندر ہم سیکھیں گے فعل مضارع۔ فعل مضارع کس طرح پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے اور کس طرح فعل مضارع کی پوری گردان جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری جو کلاس ہے انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا سیکھیں گے اور پہلے صیغے سے پھر انشاءاللہ پوری گردان بھی بنانا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کی گردان بنانا سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میں سے بھی اور جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بھی کسی کو نہیں آ رہی یا یاد نہیں ہے تو وہ ہماری جو پچھلی بک 1 کی ویڈیوز ہیں اس میں سے ویڈیو نمبر 26 ہے یا 25 ہے، میرے خیال میں انہی میں سے کوئی 25-26 میں سے ایک ویڈیو ہے جس میں فعل ماضی کی پوری گردان بنانا سکھائی گئی ہے، تو آپ وہاں سے جا کے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو ہم کرتے ہیں پریکٹس کے طور پر۔ پہلا میں لکھ رہا ہوں جی ناصرہ، اس کی ہم گردان بنا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، چلیں جی شروع ہو گئے۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ تم نے مدد کی، کیا ہو گیا عربی؟ نصرتا۔ تم نے مدد کی، نصرتا۔ تم عورت نے مدد کی، نصرتی۔ اس مرد نے مدد کی، نصرہ۔ اس عورت نے مدد کی، نصرت۔ میں نے مدد کی، نصرتو۔ ہم نے مدد کی، نصرنا۔ فعل ماضی۔ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ پہلا صیغہ کون سا ہے؟ نصرہ، سمع، دخل، جلس، ضرب، جتنے بھی یہ صیغے ہیں یہ سارے پہلے صیغے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہ بنانے سے پہلے آپ کو ایک چیز ہے جو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ابواب۔ ابواب کیا ہے؟ ماضی سے مضارع بنانے کے طریقے۔ 6 باب ہیں جو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یاد کرنے۔ پہلا ہے جی نصر ینصر، ینصر، نصر ینصر۔ جب بھی آپ کے سامنے یہ لفظ لیا جائے، یہ لفظ بولا جائے نصر، تو آپ نے فوراً کیا ذہن میں لے کے آنا ہے؟ نصر ینصر، نصر ینصر۔ دوسرا ہے جی ضرب یضرب،
یضریب، ضرب یضریب. پھر ہے جی فتح یفتح، فتح یفتح، فتح یفتح. پھر ہے جی سمع سمع یسمع، پھر ہے جی نمبر 5 کرم یکرم. پھر ہے جی نمبر 6 حاسب یحسب. حاسب یحسب. تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ یہ 6 باب ہیں. سب سے پہلا کام جب آپ نے ماضی سے مضارع بنانا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 6 ابواب کو آپ نے یاد کرنا ہے. ان 6 ابواب کو آپ نے یاد کرنا ہے. چلیں جی دہرائیں گے. نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، حسب یحسب. ان 6 بابوں کو یاد کیے بغیر آپ مضارع نہیں بنا سکتے. ممکن نہیں ہے کہ آپ صحیح مضارع بنا سکیں جب تک یہ 6 باب آپ کو یاد نہ. اب جناب فعل آتا ہے کوئی تو ہم اس کا مضارع کیسے بناتے ہیں اب یہ ہم سیکھنے لگے. ایک فعل ہے کاتبا. کاتبا، کاتبا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے لکھا. ٹھیک، اس نے لکھا. چلیں پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کاتبا کی ماضی کی گردان کرتے ہیں. چلیں جی کاتبا، کاتبا، کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کاتبنا، کاتبتا، کاتبتما، کاتبتم، کاتبتی، کاتبتما، کاتبتنا، کاتبتو، کاتبنا. ٹھیک، اب ہم نے بنانا ہے اس سے مضارع. کیا کیا کام کرنے ہیں نوٹ کریں. سب سے پہلے شروع میں علامت المضارع، مضارع کی ایک علامت ہم نے اب لگانی ہے. علامت المضارع یا لگائے. شروع میں علامت المضارع یا لگا، یعنی کاتبہ سے پہلے کیا لگے گا؟ یا. یہ فعل ہم نے پھر پورا لکھ لینا ہے. تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں، علامت المضارع کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی. تو یا کے اوپر ہم نے فتحہ لگا دی، علامت المضارع یا لگا دی. دوسرا کام، اب یہ وہ کام ہے جو ہر فعل میں ہم نے کرنے ہیں. دوسرا کام کیا ہے؟ فا کلمہ حالت سکون میں کر دیں. جو بھی فا کلمہ ہے، فا کلمہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرسٹ لیٹر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ. جو سیکنڈ لیٹر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عین کلمہ. جو تھرڈ لیٹر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
لام کلمہ. تو فا کلمہ کاتبہ میں کون سا ہے؟ کاف. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ سکون میں کر دینا ہے. پھر تیسرا کام لام کلمہ. اب عین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، فی الحال اپنے عین کو چھوڑ دی، وہ آگے لے کر لام کلمے پر ادمہ. ادمہ کیا ہوتی ہے؟ پیش لگا. لام کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. لام کلمہ آخری والا، ٹھیک ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے فا کلمہ. دوسرا لفظ جو ہے حرف بلکہ کہنا چاہیے، لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے. پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا حرف عین کلمہ، تیسرا حرف لام کلمہ. تو لام کلمے پر ہم نے کیا لگانی ہے؟ پیش. اب جناب یہ اتنا ہمارا بن گیا ہے. اب ایک حرکت ہماری رہ گئی ہے. کون سی حرکت رہ گئی ہے؟ عین کلمے کی حرکت رہ گئی ہے. عین کلمے کی حرکت جو ہے نا وہ ہر فعل میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب بھی ہم گردان کرتے ہیں تو عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. علامت المضارع یا فکس ہے، فا کلمہ حالت سکون فکس ہے، لام کلمے پر دمہ فکس ہے، لیکن عین کلمے پر حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو اس کی حرکت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لگانی ہے. اب جو ہمارا ہے عین کلمہ، اس کے اوپر ہم نے باب کے مطابق حرکت لگانی ہے. تو لہذا سب سے پہلا جب بھی آپ کو کوئی کہے کہ ماضی سے مضارع بنائے تو سب سے پہلا آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے کہ یہ فعل کس باب سے ہے، کیونکہ باب کے بغیر آپ مضارع نہیں بنا سکیں. اب جناب آپ پوچھیں مجھ سے کہ اب یہ کس باب سے ہے جی؟ تو یہ کس باب سے ہے؟ نہیں، یہ ہے نون سے. نون سے کیا مراد ہے؟ نصر. ضاد لکھا ہو تو کیا مراد ہے؟ ضرب. فا لکھا ہو تو فتح، سین لکھا ہو تو سمع، کاف لکھا ہو تو کرما، حا لکھا ہو تو حاسب. کاتب آپ نے مجھ سے پوچھا باب میں نے آپ کو بتایا نصر. نصر سے فوراً مضارع کیا آپ کے ذہن میں آیا؟ ینصر. نصر ینصر. تو عین کلمے پر کیا حرکت ہے؟ پیش کی. تو کاتب یکتب. لو جگہ آپ کا ماضی کے پہلے صیغے سے مضارع کے پہلے صیغے کو بنانے کا عمل مکمل. پیش والی بالکل نہیں سمجھ لگے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور دو چار بناتے ہیں نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. عین کلمے کی حرکت آپ کہہ رہے ہیں. ہاں، عین کلمے کی حرکت انشاءاللہ ہم ایک دو دفعہ اور لگائیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایک اور فعل لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں. فعل ہے جی جلسہ. اچھا، سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کرنا ہے کہ باب کون سا ہے. امتحان میں بھی جب آئے گا نا کہ اس کا مضارع بنائیں تو ساتھ باب لکھا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ کہ کون سا فعل کس باب سے. تو لہٰذا اگر امتحان میں کوئی آپ کا لے رہا ہے کہ بھائی ان افعال کے ماضی کا مضارع بنائیں تو لازم ہے کہ اس کے ساتھ باب لکھا جائے. باب لکھے بغیر آپ تکے سے ٹھیک ہو جائے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، البتہ ٹھیک نہیں ہوگا. باب ضرور بتائے گا، ممتحن بھی آپ کو باب ضرور بتائے گا. تو جلسہ، تو سب سے پہلا آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے؟ یہ
باب کون سے ہے؟ تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باب کون سے ہے، تو میں نے کہا جی یہ باب ہے غاد۔ جی ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی کیسے پتہ چلے گا کہ باب کون سا ہے، تو استاد بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال یہ کہ استادوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب کون سا ہے، تو ڈکشنری بتائے گی۔ ٹھیک ہے جی، استادوں کو یہ بات ڈکشنری سے پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی فعل کا باب کون سا ہے۔ تو ڈکشنری انشاءاللہ ایک آپ نے لینی ہے، اس کا نام بھی آپ لکھ لیں۔ ڈکشنری کا نام ہے القاموس، قاموس کہتے ہیں ڈکشنری، القاموس الوحید، یہ ایک ڈکشنری ہے جو آپ نے خریدنی ہے۔ جی نہیں نہیں، یہ نیچے سے نہیں ملے گی، یہ آپ کو اردو بازار سے ملے گی۔ ایپ بھی ہے اس کی، بٹ ایپ دیکھنے کے بجائے کتاب دیکھنا زیادہ مفید ہوتے۔ ایپ سے تو آپ ڈائریکٹ ٹھگ کر کے، آج کل تو یہی کہ زمانہ ہے تو اس میں لفظ لکھیں تو وہ آپ کو ایسے ہی بتا دے گا، لیکن ڈکشنری دیکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اول تو آدھا گھنٹہ آپ کو ملے گا ہی نہیں لفظ، یہ آدھا گھنٹہ تو آپ ڈکشنری میں گھومتے پھرتے رہیں گے، اس گھومنے پھرنے میں آپ کو بہت سارے نئے نئے لفظ آپ کی نگاہوں سے گزریں گے، اچھا یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ایک لفظ ادھر لکھا ہوا ہے، پھر بڑی مشکل سے جا کے آپ کو وہ لفظ ملے گا، آدھے گھنٹے کی اس پہ محنت ہوگی، پھر جو آپ کو وہ میننگ ملے گا نا آپ کو بھولے گا نہیں، آپ کو یاد ہوگا یار یہ بڑی مشکل سے ملا تھا، لیکن جو آپ کو ایسے ٹھگ کر کے مل جائے گا نا وہ ویسے ہی نکل بھی جائے گا دماغ سے۔ تو لہٰذا یہ ڈکشنری میں کیسے لکھا ہوتا ہے باب، ڈکشنری میں یہ نہیں لکھا ہوتا نون ضاد فا، ڈکشنری میں جلسہ کے آگے ایک لائن لگی ہوگی اور نشان پڑا ہوگا یہ والا زیر۔ اب اس سے کیا مراد ہے، یہ عین کلمے پہ آپ نے زیر لگا دینی، باقی تو تین حرکتیں تو فکس ہے نا، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چوتھی حرکت جو عین کلمے کی ہے وہاں جب تمہیں حرکت کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں زیر لگا دینا، بس ڈکشنری میں اتنا سا کام ہوتا ہے، ایک چھوٹا سی لائن لگی ہوتی ہے، لائن کے اوپر پیش لگی ہوگی، زبر لگی ہوگی یا زیر لگی ہوگی، بس یہ لکھا ہوتا ہے ڈکشنری میں، باب ایسے بتایا جاتا ہے ڈکشنری میں۔ جلسہ، چلیں جی اب کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے مضارع بنانا ہے، تو شروع میں علامت المضارع یا لگائیں، ٹھیک ہے جی، پھر فعل ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں، فا کلمہ حالت سکون میں کر دیں، لام کلمے پر دمہ لگا دیں، اور عین کلمے پر باب کے مطابق حرکت لگا دیں۔ تو باب ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، تو زیر ہے، تو جلسہ یجلس، جلسہ یجلس، یہ حرکت ہے جو باب کے مطابق ہم نے لگانی ہے۔ اچھا جی اور لکھتے ہیں جی، جی کیونکہ باب میں دیکھیں نا ضرب یضرب، باب میں عین کلمے پر کون سی حرکت ہے، مضارع میں زیر کی حرکت ہے، تو وہی حرکت ہم نے عین کلمے پر لگا دینی۔ اچھا جی اور دیکھتے ہیں ہاں جی ہاں جی، ناصرہ نون، یہ لیں، یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں لکھ دیں، تو یہ ہے جی اگر نون لکھا ہو تو کیا مراد ہے، ناصرہ ینصرو، ضاد لکھا ہو تو ضرب یضرب، فا لکھا ہو تو فتح یفتح، سین لکھا ہو تو سمع یسمع، کاف لکھا ہو تو کرم یکرم، حا لکھا ہو تو حسب یحسب۔ مختلف انداز ہیں، کوئی ہو سکتا ہے آپ کو پورے بتا دے نصر ینصر، کوئی ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ نون، اور ڈکشنری آپ کو کیسے بتائے گی وہ میں نے آپ کو بتا دی، تو مسئلہ حل ہونا چاہیے جس بھی طریقے سے ہو۔
اور فعل ہم لیتے ہیں جی، 5 فعل میں لکھ رہا ہوں، آپ نے ان کا بنانا ہے مضارع۔ فعل ہے جی داخلہ، داخلہ، باب ہے نون، پھر ہے جی صبر، صبر، باب ہے ضاد، پھر ہے جی رفع، رفع، باب ہے جی فا، پھر ہے جی لعب، فا، لعب، اس کا باب ہے جی سین، پھر ہے جی عالم، عالم، اس کا باب ہے سین۔ چلیں جی بنائیں جی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح بنائیں گے یا صحیح نہیں بنائیں گے۔ پتہ چلے گا کہ آپ کو ابھی تک کتنی سمجھ آئی ہے۔ اس کو پاس کر دیں، اس کو پاس کر دیں جی۔ تو بن گیا آپ سے ماضی سے مضارع، پیچھے سے کوئی بتائے گا؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، ابراہیم ہاں دیکھو یہ دیکھو بیچارہ اتنے دور سے اس نے ہاتھ کھڑا کیا، کوئی نہیں کیا تھا؟ اچھا ایسے کر رہا تھا، میں نے سمجھا ہاتھ کھڑا کیا۔ ٹھیک، بتاؤ بھائی داخلہ کا کیا بنے گا مضارع؟ نہیں، یہاں سارے ابراہیم ہیں، وہ ناراض ہو جائے گا ابراہیم۔ ہاں بھائی ابراہیم بتاؤ بھائی، چلو آفاق کہہ رہے میں بتاؤں گا، ابراہیم کو تو نہیں آتا کہ یدخلو، ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، داخلہ یدخل، پھر ہے جی صبر، صبر کریں، میں پوچھوں گا کس سے پوچھنا ہے، لوگ جو ہے نا وہ پھر، ہاں بھائی ابرار کی طرح، ابرار نہیں ہے، اچھا وہ گھر گیا ہوا ہے، ہاں بھائی ذیشان، ناٹ دیٹ ذیشان، سردار ذیشان، یس بیرو، ماشاء اللہ، یس بیرو، یس بیرو، جی رفع حماد، یرفع، مشکل کام ہے یا آسان کام ہے؟ آسان کام ہے بھائی، کہتے ہیں پہلے مضارع مشکل ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی اب آصف بتائے گا، لعبہ، یل، یلعب، یلعب، صحیح ہے یلعب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرے سے بھی ایک کچھ ہے، بتائیں جی ڈاکٹر صاحب، عالمہ، نہیں نہیں ان کو بتانے دیں یار، ساری ڈاکٹر ہیں یار ماشاء اللہ، یا اللہ، ٹھیک، بندے کو آتا ہو نا تو ایسے ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے، نہ آتا ہو تو پھر کوئی پوچھ بھی لے تو بندہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں سنا، کیوں ابراہیم؟ ایسی بات ہے، اب تم کلاس میں ٹھیک ٹھیک بیٹھا کرو، ورنہ یہ انہوں نے کیمرہ لگا دیا ہے ذیشان صاحب نے، پھر تمہاری مشہوری ہو جائے گی کہ تم جو ہے نا کیسے بچے ہو۔ دیکھ یہ ہے ماضی کے پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ بنانا۔ اب میں اس کو یہاں سے مٹانے لگا ہوں، اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مضارع کی ٹرانسلیشن کیسے کی جاتی ہے، مضارع کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔
اچھا جی، مضارع کا ترجمہ تین حالتوں میں کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اور تینوں ٹھیک ہے۔ ایک ہے فی الحال، فی الحال سے کیا مراد ہے؟ داخلہ، داخلہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ داخل ہوا، ماضی کی بات ہوگی۔ یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایک کام ہے، روز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مضارع کا ترجمہ ہو سکتا ہے فعل حال جاری میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کام ہے جو جاری ہے، وہ داخل ہو رہا ہے، وہ داخل ہو رہا ہے، ایک یہ بھی ترجمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے مستقبل میں، فیوچر، مستقبل یا مستقبل، چل ہم فی الحال مستقبل، فعل مستقبل میں وہ داخل ہوگا، وہ داخل ہوگا۔ تو یہ تین حالتوں میں مضارع کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور تینوں حالتیں بالکل ٹھیک، یعنی تینوں ترجمے بیک وقت ہوتے ہیں، تینوں ترجمے ٹھیک ہیں، تینوں ترجمے ممکن ہیں۔ یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلو وہ داخل ہو رہا ہے، یدخلو وہ داخل ہوگا، یہ یعنی فیوچر کے لیے پھر ہم دیکھیں گے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فعل مضارع صرف مستقبل کا معنی دے، ٹھیک ہے نا، صرف یہ والا معنی دے، تو پھر اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، بہت ہی سادہ سا کام ہے کہ فعل کے شروع میں سین لگا دیتے ہیں، یہ سین زبر سا لگا دیتے ہیں فعل کے شروع میں، تو وہ فعل جو ہے نا اس کا معنی خاص ہو جاتا ہے مستقبل کے لیے، پھر اس کا معنی حال اور حال جاری میں نہیں ہو سکتا، پھر اس فعل کا معنی مستقبل میں۔ تو یدخلو کی شروع میں سا لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ سیدخلو، اب ترجمہ ہوگا وہ داخل ہوگا۔ اب یہ دو ترجمے نکل گئے۔ سیقولو کہیں گے، کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کالا یقولو جو ہے نا تو ایک کے کہنے کا ہے، سیقولو وہ کہے گا، لیکن السفہاء ہے آگے، السفہاء جمع ہے، سیقول السفہاء ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ وہ انشاءاللہ ہم کوئی پانچویں چھٹے سبق پہ جا کے نا یہ سیکھیں گے کہ یقول السفہاء کیوں آیا ہے۔ جیسے یہاں پہ اپنے سین لگا کے باقی دو کو لگا کر کے ایسے ان کے ساتھ کچھ لگے گا؟ نہیں لگتا، ان کے ساتھ کچھ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، ان دو کے ساتھ تو یہ لازمی جڑا ہوا ہے، اٹیچ۔ میں اب آپ کے سامنے ایک فعل لکھ رہا ہوں، آپ بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ فعل ہے جی، چل ایک تو اس کا مضارع بھی بنائیں گے، فعل عبدہ، عبدہ، عبدہ بنائیں، اس کا مضارع بنائیں۔ باپ، دیکھیں عطر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ باپ کون سا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا ہے، لیکن اچھے بچوں والا طریقہ کون سا ہے؟ باپ کون سا ہے۔ اب میں نے بتا دیا باب ہے نون، تو کیا بنے گا جی؟ عبدہ یا عبد، ٹھیک۔ یہ وسیم صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر ہم اس کو کہیں کہ جی یہ فا ہے، فرض کریں
تو مضارع کیا بنے گا؟ یا بد، کیونکہ فاتح یفتح ہے، عین کلمے پر زبر ہے، تو مضارع بنے گا یا بد، صحیح ہے؟ تو لہذا غلط ہو گیا ہمارا، باب پوچھنا ضروری ہے اور باب کے مطابق حرکتیں لگانا ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھیں نصر، فتح، ضرب، تینوں میں ماضی میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تینوں ماضی میں آپ کو دو نظر آ رہے ہیں، تین ایک جیسے ہیں، لیکن تینوں کے مضارع میں فرق ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی، بس یہ مزید غور و فکر آپ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، یہ فاتح یفتح اور سمع یسمع، ان دونوں میں مضارع بظاہر ایک سے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ماضی میں فرق ہے، تو فاتح ہے وہاں سمع ہے، تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں چھ باب، آپ اس کو 4 یا 5 نہیں کر سکتے، یہ اتنے ہی رہنے ہیں۔ عبد یعبد، یعبد کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وہ عبادت کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، ٹھیک ہے جی، وہ عبادت کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا، تو یہ سارے مہینے ٹھیک ہیں۔ سیقول السفہاء، بیوقوف کہہ رہے ہیں، کہیں گے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ سا لگ گیا تو فیوچر کے لیے خاص ہے۔ اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، ہاں ہاں، سیعبدو، وہ عبادت کرے گا، سیعبدو وہ عبادت کرے گا، بس ہم فی الحال ادھر تک ہی فوکس پہ جہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے سیکھا کہ فعل مضارع کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے سیکھنی تھی فعل مضارع کی گردان، پر ٹائم ہے ہمارے پاس 10 منٹ، تو 10 منٹ میں تو نہیں ہو سکتی، تو لہذا پھر ہم کیا کر رہے ہیں، پریکٹس کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پریکٹس کرا دیں، تو کچھ افعال ہم لکھ دیتے ہیں، ان کی آپ نے بنانا ہے مضارع، مزید ہم لکھ لیتے ہیں 10 افعال اور 10 کی آپ نے کرنی ہے پریکٹس۔ ہے جی طالب، طالب نون سے، پھر ہے جی قتل، قتل نون سے، پھر ہے جی درس نون سے، پھر ہے جی رجع رجع ضاد سے، پھر ہے جی کسر ضاد سے، پھر ہے جی رکع فا سے، پھر ہے جی جمع فا سے، پھر ہے جی فاہیم، فاہیم سین سے، پھر ہے جی راکبہ راکبہ سین سے۔ چلیں جی، آپ کے پاس
5 منٹ ہیں، 5 منٹ میں مضارع بن جائے. جی بن گیا مضارع. چلیں ماشاء اللہ بتائیں جی. طلبہ یطلب، قتل یقتل، درس یدرس، رجع یرجع، کسر یکسر، رکع یرکع، جمع یجمع، فہم یفہم، رکب یرکب، سمع یسمع، رکب یرکب. تو یہ آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا ہے ماضی کے پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ بنانا. تو جی یرکع، رکع یرکع، دوبارہ سن لیں. طلب یطلب، قتل یقتل، درس یدرس، رجع یرجع، کسر یکسر، رکع یرکع، جمع یجمع، فہم یفہم، رکب یرکب. تو باب کے مطابق ہم نے جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عربی ڈکشنری، پہلے بھی بات ہوئی، ڈکشنری انگریزی ڈکشنری کی طرح نہیں ہوتی. انگریزی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایپل تلاش کرنا ہے تو پہلے اے، سواد کے ساتھ تھا. نہیں رکع کدھر ہے؟ فا کے ساتھ، فا کے ساتھ. سواد کے ساتھ. آپ کی غلطی ہے. ٹھیک اچھا جی. تو انگریزی ڈکشنری ایپل آپ نے تلاش کرنا ہے تو پہلے اے تلاش کریں، پھر پی تلاش کریں، پھر پی اس طریقے سے. سکول آپ نے تلاش کرنا ہے تو ایس تلاش کریں سے. عربی ڈکشنری اس طریقے سے نہیں چلتی. عربی ڈکشنری مادے کے مطابق چلتی ہے. آپ دیکھیں ہر فعل کے شروع میں یا لگا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، ہر فعل کے شروع میں ہم نے یا لگا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ ہر فعل کی شروع جتنے بھی فعل ہیں یا لگے گا. تو پھر عربی میں یا والا خانہ کتنا بڑا ہو جاتا کہ اگر سارے یا میں گھسیڑ دیتے تو اتنا بڑا ہو جاتا، باقی اتنے ہر چیز ادھر ہو جاتی. تو آپ نے اب دیکھیں یقتلو، اگر ڈکشنری میں تلاش کرنا ہے تو کہاں آپ کو ملے گا؟ قتل میں ملے گا، یا میں نہیں ملے گا. اس کا حالانکہ پہلا لیٹر یا ہے، یا میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا یقتلو میں. درس یدرس، اب آپ نے تلاش کرنا ہے میننگ یدرسو کا، تو لیکن آپ کو ملے گا کہاں؟ درس میں. یا والے خانے میں آپ کو نہیں ملے گا. ہاں روٹ ورڈ ان کو کہتے ہیں جو اصل ہے. پھر بعد میں ہم دیکھیں گے اور بھی اضافے ہوتے چلے جائیں گے. ابھی تو ہم نے صرف یا لگائی ہے شروع میں، ہم اور چیزیں پڑھیں گے، مزید فی ابواب پڑھیں گے تو اس میں اور زیادہ اضافے ہو جائیں گے. لیکن اس میں پھر ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے 3 لیٹر مادہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے اور ڈکشنری میں ادھر جا کے تلاش کرنا ہے جدھر کا مادہ ہے. تو مادہ پھر وہ الفابیٹیکلی چلتا ہے. جیسے کسرہ آپ نے تلاش کرنا ہے، یک سرو ہے، کسرہ یک سرو، یک سرو کسرہ تلاش کرنا ہے تو پھر ڈکشنری میں اسی انگریزی طریقے کے مطابق ہی جائیں گے، کاف سین را. تو وہ پھر لیکن مادہ ضروری. جی مزمل بھائی. جی نہیں بس مضارع، پہلے مضارع، باقی اس کی پھر پوری گردان ہے. یعنی انشاءاللہ ہم کل سیکھیں گے کہ ایک صیغے سے پھر اب ہم نے مزید 13 اور بنا کے 14 پورے کرنے ہیں، 14 صیغے. اس کو ہم کہیں گے مضارع کی گردان کرنا ہے انشاءاللہ. وہ ہم پھر کل کی کلاس میں سیکھیں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.